بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو سوچے کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں جانا جائے، تاکہ ہمیں اپنی تکلیفیں بہت بڑی نہ لگے۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، ایک تو یہی آیت کریمہ ہے، پھر دوسری اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پھر ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انتہائی پریشان معاملہ آتا تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ اور اس دعا کو تو دعائے کرب کہا گیا ہے، یا دعوات المکروب جس کو کہتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پھر گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور کرنے کے کام یہ ہے، یونس علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھیں، یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے اور اللہ ہی سے دعائیں مانگے۔ پھر یہ کہ اپنی غلطیوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، یعنی سچائی سے دعا کرے، اخلاص سے کام لیتے ہوئے، اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔